کسی بشر کا یہ درجہ، یہ منزلت، یہ مقام نہیں ہے کہ اسے اللہ کلام کرے، اور اگر کرنا بھی ہو تو پھر 3 طریقے اللہ نے بتائے، الا وحیا، یا وحی کے ذریعے کلام کرتا ہوں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، او یرسل رسولا، یا کوئی رسول بھیج کے بات کرتا ہوں، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ رسول وحی کرتا ہے جو چاہتا ہے، انہ علی حکیم، اور اللہ علی بھی ہے حکیم بھی ہے۔ ایک دو باتیں جلدی جلدی سمجھ لیں۔ کیا بتا رہا ہے اللہ کہ میں بشر سے کلام نہیں کرتا، اس کا یہ مرتبہ ہی نہیں، یا وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے یا کوئی رسول بھیج کر۔ تو بچہ بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بشر سے نہیں بولتا، 3 طریقوں سے بولتا ہے۔ پہلا طریقہ وحی، تھوڑی سی سوچ سے بھی کام لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وحی اور ہے، بشر اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بشر سے اللہ کلام کر رہا ہے وحی کے ذریعے، تو وحی اور بشر اور، او من وراء حجاب، یا پس حجاب، تو معلوم ہوا حجاب اور ہے، بشر اور ہے، اور یرسل رسولا، یا رسول بھیج کر، کہ یہاں بھی تو کہو نا بشر اور ہے رسول اور، یہ تینوں چیزیں بشر سے الگ ہیں۔ آیت نے فیصلہ کرتے تھے شاہ جی، جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، کیونکہ بشر پھر رسول کا محتاج ہو جائے گا، اگر دوسرے رسول کو بھی بشر کہہ دو گے تو پھر وہ اور کسی رسول کا محتاج ہوگا، ہاں یہ تو پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یا وحی کے ذریعے یا اچھا، اور حجاب یہ ضروری ہے کہ کوئی کپڑا ہو، پردہ ہو، یعنی کسی بھی شے کی اوٹ ہے تو حجاب ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ سے کبھی جھاڑی سے آواز آتی، کبھی پہاڑی سے، کبھی پتھر سے، ٹھیک ہے نا، کبھی آگ سے، یعنی وہ حجاب ہوتا تھا موسیٰ کے لیے۔ تمہارے مولا صادق سے کسی نے پوچھا، مولا موسیٰ کو جب پہلی بار شرف کلام بخشا اللہ نے، موسیٰ کے پاس کیا معیار تھا کہ یہ اللہ بول رہا ہے؟ مولا نے فرمایا فرق بڑے تھے مخلوق اور اس کلام میں، کیونکہ مخلوق میں جو بھی بولنے والا ہو وہ ایک جہت میں بولتا ہے۔ موسیٰ کو دائیں آواز آ رہی تھی، بائیں آ رہی تھی، سامنے سے آ رہی تھی، پیچھے سے آ رہی تھی، اوپر سے آ رہی تھی، نیچے سے، وہ سمجھ گیا جو شش جہت سے بول رہا ہے یہ مخلوق نہیں، اللہ یا وحی کے ذریعے بولے گا، یا حجاب کے پیچھے، یا کوئی رسول بھیجے گا۔ اور یہ باتیں بتا کر وہ کہہ رہا ہے انہ علی حکیم، چونکہ میں علی بھی ہوں حکیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے خود کو علی اور حکیم کہا، بالکل اس سے اگلی صورت ہے سورہ زخرف، اس میں کہہ رہا ہے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یقیناً وہ وہ سورہ فاتحہ میں ہمارے نزدیک علی بھی ہے حکیم بھی ہے۔ بڑے حسینی کے خلاف میں ہاتھ ہے میرا، یہ سارے دیکھ لو، 5 12 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، حقیقت کبریائی کی قسم۔ تمہارے مولا صادق سے کسی نے پوچھا، فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں سورہ فاتحہ میں کس کا ذکر ہے؟ مولا میں نہیں جانتا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے؟ مولا پڑھتا ہوں۔ فرمایا سوائے علی کے کون ہو؟ میرے مشورے سے تو آیت نہیں آئی، اس نے خود کو علی کہا، حکیم کہا، پھر اس کو علی بھی کہا، حکیم بھی کہا۔ یعنی خدا کو اپنی خدائی زیادہ پیاری ہے یا تجھے زیادہ پیاری ہے؟ وہ اپنی توحید کی سرحدیں زیادہ جانتا ہے یا تو جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے میری خدائی ثابت نہیں کر سکتی، اکیلا علی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے 99 اسماء حسنی کا لباس سی کر کبریاء نے اپنی کبریائی کے بدن کو پہنا دیا، کہا تو چل میرے بندوں میں، جب بندے تجھے خدا سمجھنے پہ تیار ہو جائیں وہاں میرا ایک سجدہ کر دے، تو وہ ایک سجدے میں مجھے ثابت کر دے گا کہ یہ اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جسے یہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہاں بولتا ہے وحی کے ذریعے، بولی تو نہیں نا بات، یا پس حجاب یا رسول بھیج کر، بس اور کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا اس نے بشر سے ہم کلام ہونے کا۔ ہمیں تو اس نے یہ کہہ کہ ما کان لبشر، بشر کا یہ مرتبہ ہی نہیں، یہ منزلت ہی نہیں، یہ مقام ہی نہیں کہ میں اس سے گفتگو کروں۔ یہ بس 3 طریقے بتائے، دائیں بائیں علم، اتنا بڑا یا حسین لکھا ہوا ہے میرے سامنے، یہ ممبر کا غلاف ہے، مجلس کے مالکوں کی تم پہ بھی نظر ہے، مجھ پہ بھی نکاح ہے، ہاں ان کی حضوری میں ان کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، آج کل کی کتاب سے نہیں، کم از کم 1100 سال قدیم کتاب سے تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں۔ سر اٹھانا، ذہن میں رکھنا، یا بولتا ہے وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، اس کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں کہ اللہ بشر سے بولے۔ محمد ابن جریر امی روایت کر رہا ہے، کہتا ہے سمیتو
अबुल हसन रिज़ा अलैहिस्सलाम यक़ूलु लिअबी मन ज़ारल हुसैन इब्न अली औरफन लिहक़्क़िही कौन मिन मुहद्दिसिल्लाह फ़ौक़ अर्शिही। मोहम्मद बिन जरीर कहता है मैं अपने बाप जरीर के साथ सरकार रिजा की खिदमत में गया। मौला ने मेरे बाप जरीर से कहा जो शख्स हुसैन की ज़वारी करे, जो अली के बेटे हुसैन की ज़वारी करे, शर्त एक है और फन बेहक ही, हुसैन के हक को पहचानता हो, रवा रवी में न जाए, किसी के मजबूर करने से न जाए, किसी के कहने पर न जाए, सैर करने न जाए, इसलिए न जाए कि शियों के घर जो पैदा हुआ हूं ये काम भी कर लूं, हुसैन के हक का आरिफ होके जाए। सिला क्या है? फरमाते कौन में मुहद्दिसिल्लाह मिन फ़ौक़ अर्शिही, वो बंदा अर्श पे बैठकर अल्लाह से गुफ्तगू करेगा। कहने वाला अपने दौर का अली है, लक़ब उसे तेरे अल्लाह ने दिया है रिजा। क्या कह रहा है मेरे इमाम? मैं 2 टके का बंदा हूं, मुझे इस आयत का पता है। जो मुजस्सम कुरान है, जो बोलते हुए कुरान है, उन्हें नहीं पता कि अल्लाह बशर से बस इन 3 तरीकों से बोलता है। वो कह रहा है जो मेरी जद की ज़वारी करे उसके हक का आरिफ होकर, काना में मुहद्दिसिल्लाह मिन फ़ौक़ अर्शिही, वो अल्लाह से बातें करेगा उसके अर्श पे बैठकर। पहले एक थोड़ी सी गलतफहमी, तो बाज़ लोग ये शायद समझ रहे हैं अर्श कोई तख्त है, फिर उस पर कितने बंदे बैठ सकेंगे, और हुसैन के ज़ाहिर तो लातादाद हैं। भैया कुरान पढ़ना, वासिया कुर्सी समावात वल अर्ज़, अल्लाह कहता है जो मेरी कुर्सी है ना 7 आसमानों 7 जमीनों पर मुहित है, यानी 7 आसमान 7 जमीनों को घेरे में लिया हुआ है कुर्सी ने। और ये तेरे रसूल पाक की मैंने हदीस पढ़ी है कि इन्नल कुर्सी मिनल अर्श का हलक़तिन मुलक़ातिन फी फलात, फरमाते कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे बर्र आज़म के मुकाबले में एक अंगूठी, इतना बड़ा है अर्श। कुरान कहता है अल्लाह बशर से इन 3 तरीकों से बोलता है। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा मैं अर्श पे भी बशर से बोलता हूं, और अली का अली बेटा कह रहा है बशर गुफ्तगू करेगा अल्लाह से, लेकिन मौला ने बशर नहीं कहा, मुझे खुद ही बात खोलना पड़ेगी, क्योंकि बशर से तो वो बोलता ही नहीं, खुद बोलता ही नहीं, वो तो या वही के जरिए, और हुसैन के ज़ाहिर को वही नहीं हो रही, मैं मुहद्दिसिल्लाह खुद अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, या पर्दे के पीछे, यहां पर्दा भी नहीं अर्श पे है, और युरसिला रसूलन, यहां कोई रसूल भी नहीं अल्लाह का पैगाम दे रहा, खुद खुदा से गुफ्तगू कर रहा है। नहीं, जितने शिया बैठे हो 2 में से एक बात की उंगली पकड़ लो जो बारे में आए, या 8वें इमाम के फरमान पे शक करके मजहब से खारिज हो जा, वरना मानना पड़ेगा हुसैन का ज़ाहिर बशरियत से बुलंद हो जाता है। सुल्तान करबला का ज़ाहिर बशरियत को पीछे छोड़ गया, बशरियत से बाला हुआ तो अर्श पे गया।